حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ مسافر کی نماز کے متعلق بہت سارے حضرات کی طرف سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ مسافر کی نماز کے متعلق بتائیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے اور اس کی نیت کیا ہوگی، اور مسافر کہتے کس کو ہیں، آدمی مسافر بنتا کب ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کو بڑے غور سے اور بڑے دھیان سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ جب سفر پر نکلتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے نمازیں ادا کرنی ہیں، چونکہ جو نمازی حضرات ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا دشوار معاملہ ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ مسافر رہیں چاہے مقیم رہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جو نماز سے محبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، تو یہ آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اور جو حضرات پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور عنایت عطا فرمائے کہ وہ بھی پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کیا کرے، چاہے وہ مقیم میں ہو چاہے وہ مسافر کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ مسافر کس کو کہتے ہیں۔ تو کتب فقہ میں، بہار شریعت، شامی، در مختار اور دیگر کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے وطن اصلی سے چلا۔ وطن اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی جائے سکونت ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے، جو اس کا شہر ہے، جو اس کا گاؤں ہے، جس مقام پر وہ رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں وطن اصلی، جس مقام پر وہ رہتا ہے۔ وہاں سے وہ شخص جو ہے کسی کاروبار کے ذریعے یا کسی فنکشن کے ذریعے یا کسی اور معاملہ، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، کسی بھی معاملے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا، اور جیسے ہی وہ نکلا 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر کے اوپر، جیسے 92.5 کلومیٹر، بعض علماء نے فرمایا 92 کلومیٹر، بعض نے کہا 92.5 کلومیٹر، بہرحال 92 کلومیٹر یہ زیادہ مشہور ہے۔ 92 کلومیٹر نان اسٹاپ آپ کو جانا ہے، آپ کہیں پر اسٹے کرنے والے نہیں ہیں۔ اسٹے سے مراد کہیں پر چائے پینے کے لیے، کہیں کھانا کھانے کے لیے اگر آپ رک رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نان اسٹاپ اگر آپ جا رہے ہیں 92 کلومیٹر تو اب آپ مسافر ہیں۔ اور مسافر 15 دن سے زیادہ اس مقام پر اگر آپ رہنے والے ہیں تو تب آپ مسافر نہیں رہیں گے۔ 15 دن کے اندر اندر اگر آپ واپس آنے والے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ 15 ڈیز یاد رکھیے، 15 دن سے پہلے اگر آپ واپس آنے والے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ 2 دن 4 دن 6 دن میں پھر آپ ریٹرن آنے والے ہیں اس مقام سے، تو پھر آپ جو ہے مسافر کہلائیں گے۔ 15 دن کے آگے بھی آپ رہنے والے ہیں، 15 دن سے زیادہ اگر آپ کا اسٹے وہاں پر رہنا ہے تو پھر آپ مسافر نہیں رہیں گے، آپ مقیم رہیں گے۔ مقیم کہتے ہیں اپنے مقام پر رہنے والے کو، اپنے وطن میں رہنے والے کو، اور مسافر کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ سفر کر رہا ہے۔ اب نماز تو وہی ہے، فرض تو وہی ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں سختی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں سختی ہے، تو سختی نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت نے آپ کے اوپر جو ہے رعایت رکھی ہوئی ہے۔ اب جہاں پر آپ مقیم تھے، جس شہر میں، جس گاؤں میں آپ رہنے والے تھے، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے، عصر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے اور عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ مسافر بن گئے، 92 کلومیٹر آپ پار کر آگے نکل گئے آپ، یا 90 کلومیٹر پر جب آپ چلے گئے، تو اب وہی نمازیں ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ بدل گیا۔ اب 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، جو ظہر کی ہیں، جو عصر کی ہیں اور جو عشاء کی ہیں۔ اب آپ اس کو ہاف یعنی 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو شریعت نے گنجائش رکھ دی آپ کے لیے۔ ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 کے بجائے اب آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، تو یہ رعایت ہے شریعت کی طرف سے۔ اور جو ایسا نہ کر کے 4 رکعت ہی پڑھ لے، یہ انفرادی بات بتا رہا ہوں میں، جب اکیلے پڑھ رہا ہوں 4 رکعت ہی پڑھ لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے ظہر کی نماز کی 2 رکعت قصر، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب یہ مسئلہ تو یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جو ہے سفر کرنے کے بعد 92 کلومیٹر آگے جانے کے بعد آپ کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ تو اب اگر آپ مقیم یعنی وہاں کا شہر کا امام، اس گاؤں کا امام، وہ وہیں پر رہنے والا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ 2 نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ 4 پڑھیں گے۔ جماعت کا بھی ثواب ملا، اور جب آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو مکمل نماز آپ ادا کریں گے۔ یہ جو 2 رکعت پڑھنا ہے، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں
तब आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप जमात से पढ़ेंगे, और जमात जब है तो आपको जमात ही से पढ़ना है, जमात को आपको तर्क करना नहीं है। तो जब जमात से पढ़ेंगे तो 4 रकात पढ़ना है और इमाम के पीछे जो है आपको उसके ताबे पढ़ना है। तो ये भी एक मसला मालूम हो गया कि 92 किलोमीटर के बाद आप मुसाफिर कहलाएंगे। जब मुसाफिर कहलाएंगे तो फिर आपको फजर, मगरिब, वितर और सुन्नतों में कसर नहीं है। ये इन नमाजों में, फजर में भी कसर नहीं है, फजर की 2 है 2 पढ़ना है, मगरिब की 3 है 3 पढ़ना है, वितर की भी 3 है 3 पढ़ना है, और सुन्नतों में भी कसर नहीं है, सुन्नतें भी पूरी पढ़ना है आपको। कसर किस में है? सिर्फ 3 नमाजों में, ज़ोहर, असर और इशा। ये 4 फर्ज नमाजों में कसर है, यानी इनको आपको 2-2 पढ़ना है। अगर वो भी अकेले आप पढ़ रहे हैं, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो है 4-4 मुकम्मल पढ़ना है। जैसे कि हदीस मुबारका में है, सही मुस्लिम शरीफ में किताब सलातुल मुसाफिरीन में, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सफ़र में इमाम के साथ 4 रकात नमाज पढ़ते थे, और जब तनहा नमाज पढ़ते तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे। जब तनहा पढ़ रहे हैं तो 2 पढ़ेंगे, और इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो ये कुछ सफ़र के मुतालिक कुछ बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को समझ में आ गई होगी मुसाफिर किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है आपको किन नमाजों में कसर करना है और किन नमाजों में कसर आपको करना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा भी अगर मुसाफिर की नमाज के ऊपर कुछ आपके और सवालात हों तो आप इंशाअल्लाह कमेंट्स में पूछें, जवाबात दिए जाएंगे। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।